جہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ خواتین کا کردار حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ایکسپلور کیا تھا کہ حسین باغی نہیں تھے، وہ اسلام بچانے نکلے تھے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ اب آپ نے جب خطبہ دیا، آپ کی جو سوچ تھی، آپ کی گفتگو آپ نے کی، اس نے بھی لوگوں کی سوچوں کو بدلا۔ حضرت سکینہ جو تھی وہ کم عمر تھی، لیکن انہوں نے پیاس دیکھی، شہادتیں دیکھیں، قید کو دیکھا، لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑا آپ رضی اللہ عنہ نے۔ واقعہ کربلا کی روایات کو محفوظ رکھنے میں آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ حضرت رباب رضی اللہ عنہ، حضرت رباب نے حضرت امام حسین کی قربانی کو دیکھا، 6 ماہ کے بچے کی قربانی کو دیکھا، لیکن آپ کے حوصلہ جو تھا وہ کم نہ ہوا۔ اب دیکھیں کہ خواتین نہ ہوتی تو واقعہ کربلا کیسے کمپلیٹ ہونا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا برپا کی اور زینب رضی اللہ عنہ نے کربلا کو زندہ رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خون سے حق کا پیغام لکھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبات سے اسے دنیا تک پہنچایا۔ اسی لیے آپ کو سفیر کربلا اور پیغام حسین کی محافظ کہا جاتا ہے۔ مورل اتھارٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ جو حقائق ہوتا ہے، جو سچ ہوتا ہے نا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ہتھیار ہوں تبھی بولا جائے۔ یہ پاور ہوتی ہے جو کہ ٹروتھ کی جو پاور ہوتی ہے، یہ آپ کی زبان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے، تبھی آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، کہاں پہ اپنے ورڈز کو یوز کرنا ہے، اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے، یہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا پھر تمام خواتین نے ایک دوسرے کو بھی اسٹرینتھ پرووائڈ کی، ایک دوسرے کے حوصلوں کو بلند کیا، لیڈرشپ کا رول جو ہے وہ ادا کیا، اور اسی طرح اپنے بچوں کو سنبھالا اور نیکسٹ جنریشن میں اس میسیج کو فارورڈ کیا۔ جو اصل پاتھ تھا نا، ٹھیک ہے، جو اصل ماڈلنگ تھی وہ ادا کی۔ حقائق کا جو حقائق کا جو راستہ ہوتا ہے نا، اس کو ایکسپلور کیا تھا۔ پیشنس، فیتھ اینڈ ریزائلنس آپ رضی اللہ عنہ کی لائف سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کو سیشن کو کلوزنگ کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ کریج جو تھا وہ آپ کا ظلم کے سامنے ڈٹ جانا، اور ظلم جو تھا اس کے لیے اپنی آواز کو ظلم کے اگینسٹ جا کے بلند کرنا۔ حق بات جو تھی وہ کہنی ہے، جو مرضی ہو جائے، حقائق کو دبایا نہیں جاتا۔ ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنا ہے۔ مصیبت آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، یہ جو ہے وہ آپ کو گرنے نہ دیں۔ اپنے ایمان کی مضبوطی کو اتنا زیادہ وہ کریں کہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہ توڑ سکے۔ آپ کہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ سے بڑے بڑے امتحان سے آپ کو گزارتا ہے، لیکن آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے۔ دنیا کے لوگ اگر میرے ساتھ نہیں ہیں، مجھے معنی نہیں رکھتا یہ چیز میرے لیے، لیکن اللہ کی رضا پہ میں راضی ہوں، یہ میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ پھر نسلوں تک پیغام پہنچائیں اسلام کا، اپنی نسلوں کو جو ہے وہ مضبوطی دیں، اپنی نسلوں کو جو ہے وہ اسلام کی بقا کے کردار کی امپورٹنس ایکسپلور کریں، ان کو بتائیں کہ ان جو ہماری اسلاف تھے ان کا اس میں کیا کردار تھا۔ خواتین کربلا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک دائمی پیغام کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ایمان حالات کا محتاج نہیں ہوتا، عورت صرف گھر تک محدود نہیں ہوتی، حق کے لیے آواز بلند کرنا یہ سنت ہے، سنت زینب رضی اللہ عنہ ہے۔ بہترین قیادت صبر اور کردار سے جنم لیتی، ہمیشہ یاد رکھیں۔ تربیت یافتہ خواتین جو ہوتی ہیں نا، وہ پوری کی پوری قوم کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اوبیسلی واقعہ کربلا سے صرف ہمارے لیے سیکھنے کو ایک کا پیغام نہیں ہے، بہت سے پیغامات ہیں۔ واقعہ کربلا صرف 61 ہجری کا ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے انسان، خصوصی خواتین کے لیے کردار، ایمان، صبر، عزت، حوصلے اور حق پر ثابت قدم رہنے کا ایک عملی سبق ہے۔ کیونکہ کربلا کی خواتین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ مصیبتیں نہیں آئیں گی، بلکہ یہ سکھایا کہ مصیبتیں تو آئیں گی، لیکن مصیبتوں پر اللہ پہ یقین رکھیں، حق پر استقامت قائم کریں اور کردار کی پاکیزگی کے لیے برقرار رہیں، اپنی شناخت کو پہچانیں۔ حضرت زینب، حضرت رباب رضی اللہ عنہ، حضرت کلثوم اور دیگر خواتین کی اصل پہچان صرف یہ نہیں تھی کہ وہ اہل بیت سے تعلق رکھتی تھی،
بلکہ ان کی اصل پہچان ان کا ایمان، کردار، علم اور صبر تھا۔ دنیا آپ کو خوبصورتی، دولت یا شہرت سے پہچان سکتی ہے، لیکن اللہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے تقوی، اخلاص اور کردار سے جانتا ہے۔ اس وجہ سے آج کی خواتین کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی خوبصورتیوں پہ ٹائم نہ دیں، اپنی دولت اور شہرت اپنی پہچان نہ بنائیں، اللہ کے ساتھ جو اپنا کنیکشن ہے نا اس کو مضبوط کرنے کی طرف توجہ دیں، اخلاص اور کردار جو ہے وہ اس کو جانیں، اس کو اپنے اندر پیدا کریں۔ قرآن پاک میں بھی جو ہے نا کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سورہ الحجرات کی یہ آیت ہے۔ پھر حضرت زینب نے حق کا ساتھ دیا، چاہے اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہے، مگر انہوں نے حق کا ساتھ چھوڑنے کے بجائے مشکلات کا سامنا کیا۔ سچ بولنے سے نقصان ہوتا تو بھی سچ بولی، ظلم کو ظلم ہی کہا، جھوٹ، خیانت اور ناانصافی کا حصہ نہیں بنی۔ حق کا ساتھ دینا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر یہی تو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ تم کیسے سچ بول لیتے ہو، تم نے کیسے سچ بولا، حقائق پر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بھائی مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بدتمیزیاں شروع کر دیں، میں یہ کہہ رہی ہوں حکمت عملی کے ساتھ جب حق بول رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اب مجھے جو ہے وہ اس کے خدشات سے گزرنا پڑنا ہے، بھائی مجھے اس کا جو ہے وہ وزن اٹھانا پڑنا ہے۔ لوگ میرے خلاف آئیں گے، میرے خلاف آ جائیں گے، میرے جو خون ہے وہ میرے خلاف آ جائے گا، جس کو میں نے اپنا سب کچھ دیا ہے وہ بھی مجھے یہ کہے گا کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا، تمہیں تو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ لیکن مجھے پتہ ہے میں نے اس ٹائم پہ کس کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا۔ اللہ نے جو مجھے حقائق دکھائے میں نے اس کا ساتھ دیا۔ میں یہ بھی تو کر سکتی تھی، حق کو چھپا سکتی تھی، نہیں۔ حق کا ساتھ دینا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن یہی تو ایمان کا تقاضا ہے۔ اب مصیبت میں مایوس نہیں ہونا، مضبوط بننا ہے ہمیشہ۔ کربلا کی خواتین نے دیکھیں اپنے پیاروں کی شہادتیں دیکھیں، قید برداشت کی، بھوک اور پیاس برداشت کی، لیکن اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ آج کی خواتین کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ زندگی میں آزمائشیں آئیں تو اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ زیادہ اپنی کنیکشن بلڈ کریں، مضبوطی وہیں سے ملنی ہے ہمیں، امید نہ چھوڑیں۔ راستے بن جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تعلیم کا میدان میں اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں، شعور ڈیولپ کریں۔ جہاں پہ آپ بہت زیادہ تعلیم سیکھ رہی ہیں اس کے اندر اگر شعور نہیں ہوگا اور عملی کردار نہیں ہوگا تو وہ بھی زیرو ہو جائے گا سب کچھ، ٹھیک ہے۔ علم کی بنیاد پر یزید کے دربار میں آپ نے حق بیان کیا اور اپنے کردار کی جو اصل تھی اس کو سکھایا، دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ حضرت زینب کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ صاحب علم تھی، صاحب فہم تھی اور بہترین خطیبہ تھی اس کی بیس پہ۔ تو دین جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نالج گین کریں، اس کو اپنے کردار میں شفٹ کریں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، اس کو دین کے ساتھ۔ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، یہ ہم نے آج کے دور میں اس کو الگ کر لیا، یہ تو الگ سے ہمارا ٹاپک ہے۔ اس میں پچھلے کسی سیشن میں نے آپ کو اس کو سارا فیتھ کا جو ہمارا 3 days کا سیشن ہوا تھا اس میں نے آپ کو یہ سارا ایکسپلور بھی کیا تھا، سارا بتایا تھا کہ دین اور دنیا کی تعلیم الگ نہیں ہے، اس کو کنیکٹ کرنا ہے ہم نے اسلام کے ساتھ، کیونکہ ہر تعلیم نکل ہی قرآن پاک سے رہی ہے، تو اس کو سیکھنا ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں، علم کو معاشرے کی اصلاح کے لیے استعمال کریں، تکبر کے لیے نہیں، اپنے تکبر کے لیے نہ استعمال کریں، علم کو اپنے کردار میں لے کے آئیں۔ کربلا کی خواتین نے قید، سفر اور سخت ترین حالات میں بھی اپنی حیا اور وقار کو برقرار رکھا۔ ہمیں بھی آج یہی پیغام ملتا ہے کہ عزت دوسروں سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، حیا اور بہترین کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، کچھ بھی ہو جائے اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہمیں جواب اللہ کو دینا ہے، اللہ نے ہی سب سے جواب لینا ہے، ہم نے لوگوں کو جواب تو نہیں دینا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رباب رضی اللہ عنہ اور دیگر خواتین نے صرف اپنے خاندان کا غم نہیں اٹھایا تھا بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بھی بنی تھی۔ مضبوط خاندان مضبوط معاشرہ بناتا ہے، تو گھر محبت سے بنتا ہے ہمیشہ۔ بچوں کی تربیت سب سے بڑی ذمہ داری اس میں، تو ہم نے بھی مضبوط معاشرے کی جب تخلیق کرنی ہے اس میں ہمارا اپنا بہت زیادہ رول ہوگا۔ اتحاد پیدا کرنا عورت کرتی ہے، نفرت بھی عورتیں ہی پیدا کرتی ہیں۔ خاوند کے دماغوں میں عورتیں ہی نفرتیں اور عورتیں اتحاد پیدا کرتی ہیں۔
تو اسلام کی جو اصل ہے اس کو پہچانتے ہوئے اتحاد کو قائم کریں، بچوں کی تربیت جو ہے اس کو نگلیکٹ نہ کریں، گھر جو ہے وہ محبت سے اس کو باندھیں۔ حضرت زینب نے خاموشی اختیار نہیں کی تھی، انہوں نے کوفہ اور شام میں خطبات دے کر ظلم کو بے نقاب کیا تھا، اپنی زبان کو سچ بولنے، خیر پھیلانے، اصلاح کرنے اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے استعمال کیا، غیبت، بہتان اور تذلیل اور نفرت پھیلانے کے لیے نہیں، جو آج کی فیمیل میں آج یہ چیزیں اتنی کامن ہو چکی ہیں کہ ہم بیٹھتی ہیں تو دوسری عورتوں کی غیبتیں کرتی ہیں، بہتان باندھتی ہیں، ذلیل کرنے لگ جاتی ہیں ایک دوسرے کو، نفرت پھیلا رہی ہوتی ہیں۔ انفارچونیٹلی بہت بڑے بڑے عہدوں پر جو اسلام کا کام کریں ان میں بھی جب یہ کردار نظر آتا ہے نا تو انسان کی جو اصل ہوتی ہے نا وہی گر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس بھی درجے میں پہنچا دیا، اپنی اصل کو نہ چھوڑیں، عاجز رہیں۔ حضرت زینب کا صبر خاموشی نہیں تھا بلکہ اللہ پر مکمل اعتماد اور حق پر ثابت قدمی تھا، اور صبر کا مطلب ظلم کو قبول کرنا نہیں ہوتا بلکہ مشکل حالات میں اللہ کی رضا اور حکمت پر یقین رکھتے ہوئے درست راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے صبر کی۔ آج کے دور میں ہم نے کیا اس کو کر لیا انڈرسٹینڈ کہ ظلم کو قبول کرنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ درست راستہ اختیار کرنا ہے آپ نے۔ اس کو دوبارہ سنیے گا، صبر اصل میں ہوتا کیا ہے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے ہمیں کر کے دکھایا۔ پھر ایمان اور کردار دیں اپنی نسلوں کو۔ کربلا ہمیں یہی تو سکھاتی ہے کہ بہترین سرمایہ بچوں کو اچھا کردار دینا ہے۔ اگر آج کی مائیں نماز سیکھتی ہیں، اسلام سیکھتی ہیں، سچ بولنا سیکھتی ہیں، ایمانت داری سیکھتی ہیں، والدین کی عزت سیکھتی ہیں اور سکھاتی ہیں تو معاشرہ خود بخود بہتر ہوتا جائے گا۔ اپنے اندر کی زینب کو زندہ کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو ہے نا ان کی صفات کو اپنانا ہی تو اپنے اندر کی زینب کو زندہ کرنا ہے۔ ہر عورت جو ہے وہ اس کے اندر اللہ نے جو صفات رکھی ہیں اس کو زندہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، علم، حیا، صبر، جرأت اور حق، خدمت، بہترین کردار، اس کو نہیں بھولنا، ٹھیک ہے۔ آج کی عورت کو سب سے زیادہ ضرورت خوبصورتی، شہرت یا طاقت کی نہیں ہے، اس کو اگین اپنی جو انڈرسٹینڈنگ میں لے کر آئیں، بلکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جیسے ایمان کی، حضرت رباب جیسے صبر کی، حضرت ام کلثوم جیسی استقامت اور خواتین کربلا جیسے کردار کی ضرورت ہے۔ اگر کربلا کی خواتین ظلم، مصیبت، قید اور جدائی کے باوجود ایمان پر قائم رہ سکتی ہیں تو ہم اپنے گھروں میں، معاشرے اور اپنی زندگیوں میں سچائی، انصاف، صبر، حیا، اللہ پر بھروسے کو اپنا کر ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دینے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے اور ہم یہ کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خواتین کربلا کے ایمان، صبر، استقامت، علم، حیا اور حق پر ثابت قدمی سے سفر کرنے کی توفیق دے اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا سیشن اینڈ ہوتا ہے۔ آپ کا جو بھی کوئی کوسچن ہے وہ آپ کر سکتی ہیں، آپ نے جو بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے آپ بالکل سیشن میں بھی کر سکتی ہیں، اس کوسچن کو کمنٹ سیکشن میں کر سکتی ہیں، میرے ساتھ ڈسکشن کر سکتی ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ مکمل اس کا ٹائم دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمارا جو اوور آل سیشن تھا یہ اینڈ ہوا۔ اپنی اصل کو پہچاننا نہ بھولیں اور اپنی اصل کے لیے کام کریں، اور یہی اصل زندہ رہنی ہے۔ ہم جو کر کے گئے نا یہ زندہ رہنا ہے، ہمارا فیشن، ہماری خوبصورتی یہ نہیں زندہ رہنی، ہم جو پھیلا گئے، جو کردار سکھا گئے، بنا گئے، یہ زندہ رہنا ہے، اور یہی ہماری سچائی ہے، یہی ہمارا انصاف ہے، یہی ہمارا صبر اور حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ ٹوٹ بھی گئی ہیں تو پھر سے مضبوط ہو سکتی ہیں، اور آپ کی جو مضبوطی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے آپ کو ملنی چاہیے، لوگوں کی طرف سے نہیں ملنی چاہیے۔ لوگوں کو اپنی مضبوطی نہیں بنانا، اللہ کو اپنی مضبوطی بنائیں، اور ہمیشہ حقائق کو واضح کریں، حق پر قائم رہیں، ثابت قدمی دکھائیں۔ آپ کا آج کا کوئی بھی ایک سٹیپ ہوگا نا وہ آپ کی آنے والی نسلوں کو محفوظ کر سکتا ہے، مضبوط کر سکتا ہے، تو اپنی اصل کو نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔